السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے غزوہ احد۔ مدینہ منورہ کے شمال میں 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جسے احد کہتے ہیں۔ اسی پہاڑ کے دامن میں کفار مکہ مسلمانوں کے درمیان دوسرا معرکہ پیش آیا جسے غزوہ احد کہتے ہیں۔ اسباب: غزوہ بدر میں قریش مکہ کی 70 افراد مارے گئے، جن میں بڑے بڑے سردار بھی تھے اور اتنے ہی قیدی بھی تھے، اس لیے قریش مکہ میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ یہود کی دلی ہمدردیاں کفار مکہ کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے قریش کو بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے پر اکسایا اور مدد کا وعدہ بھی کیا۔ عرب میں قریش مکہ کا بہت مقام تھا۔ غزوہ بدر کی شکست کے بعد ان کا غرور خاک میں مل گیا، اس لیے قریش مکہ نے اپنے وقار کی بحالی کے لیے مسلمانوں سے بدلہ لینا ضروری سمجھا۔ واقعات: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے لشکر کی اطلاع دی جو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں مشورے کے لیے جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کا خیال تھا کہ لڑائی مدینہ منورہ کے اندر ہی رہ کر لڑی جائے۔ نوجوان صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ہمیں شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کے اس شوقی جہاد کو دیکھ کر ان کے مشورے کو قبول کیا۔ کفار مکہ نے 1 سال کی تیاری کے بعد 3000 جنگجوؤں پر مشتمل ایک بھاری لشکر ترتیب دیا تھا۔ کفار کے لشکر کے پاس 3000 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے۔ اس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لشکر کی اطلاع ملتے ہی 1000 افراد پر مشتمل لشکر تیار کیا۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی غداری کرتے ہوئے اپنے 300 ساتھیوں سمیت لشکر اسلام سے الگ ہو گیا۔ اس طرح مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 700 رہ گئی۔ احد پہاڑ میں ایک درہ تھا جو اسلامی لشکر کی پشت پر تھا، جہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا دستہ مقرر کیا اور انہیں ہدایت کی کہ ہمیں فتح ہو یا شکست، تم نے اس درے کو بالکل نہیں چھوڑنا۔ عام لڑائی شروع ہونے سے پہلے کفار کا علمبردار طلحہ آگے آیا اور جنگ کے لیے للکارا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اسے ہلاک کر دیا۔ پھر اس کا بھائی آگے بڑھا تو حضرت حمزہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ صحابہ کرام کے مسلسل حملوں کے بعد دشمن کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی اور وہ بدحواس ہو کر بھاگنے لگے۔ مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ جب کفار مکہ کا لشکر میدان سے بھاگ رہا تھا تو درے پر موجود تیر انداز یہ سمجھے کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن جبیر کے منع کرنے کے باوجود مال غنیمت سمیٹنے کے لیے درے کو چھوڑ دیا۔ درے پر صرف 10 تیر انداز باقی رہ گئے۔ اس دوران خالد بن ولید نے درے کو خالی دیکھ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر اپنے ساتھیوں سمیت ان کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ اسی دوران وحشی نامی غلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھپ کر حملہ کیا اور اس اچانک حملے سے حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کے علمبردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ وہ شہید ہو گئے تو یہ خبر پھیل گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں اور مسلمانوں میں مایوسی پھیل گئی۔ اچانک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اعلان کیا کہ اے مسلمانوں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں۔ اس آواز پر صحابہ کرام پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بن گئے۔ اس لڑائی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ مسلمان خواتین نے بھی بڑی بہادری دکھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام سلیم زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ نتائج: اس لڑائی میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ لڑائی فیصلہ کن نہ تھی۔
کیونکہ کفار اپنا مقصد حاصل کیے بغیر میدان جنگ سے واپس چلے گئے۔ اس لڑائی میں منافقین بے نقاب ہو گئے۔ جنگ احد میں ہمارے لیے یہ سبق موجود ہے کہ ہر حال میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔